اس وقت کا ناپا کیسا تھا؟ بھائی کیا بتا دیا، مطلب میرا مائکا، میرا مندر، میں تو اسے کہتی ہوں، راحت کاظمی، طلعت استاد حسین، سلامت جی علی جی خان. جی جی، یہ سارے میرے اساتذہ تھے. بتا رہی ہوں ابھی وہی بات بول رہی ہوں میں آپ کو. میں گئی نا، ایسا دھڑ کر کے گر گئے انہوں، گرتے کھڑے ہو گئے، ہم لوگ بولے آئی گئے نو. کراچی کا منظرنامہ کچھ بدلا ہے کیونکہ لڑکیاں بے تحاشا میڈیا سائنس پڑھ رہی ہیں، ہر یونیورسٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ اب اگر آپ لوگ نہیں بدلے ہیں تو پلیز بدل جائیے اور لڑکیوں کو بھیجیے اس فیلڈ میں. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے زیر اہتمام ہم ایک دفعہ پھر ایک بڑا ہی دلچسپ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے نامور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے تجربے سے، علم سے خود بھی کچھ سیکھتے ہیں، آپ تک بھی کچھ معلومات پہنچاتے ہیں. آج جو خاتون ہمارے پاس مدعو ہیں، بڑا نامی گرامی یہ ان کی شخصیت ہے. ان کے نام سے، کام سے زیادہ تر لوگ واقف ہیں اور بہت سارے شعبے ہیں جن پہ انہوں نے کام کیا. ان شعبوں کو گنوانا شروع کر دیں تو وہ بھی لمبی کہانی ہے. انہوں نے افسانہ لکھا، انہوں نے ناول لکھا، اسکرپٹ لکھا، اسکرپٹ کی ٹریننگ دی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں، بلکہ وہ اگر مشکل سے معلم کے طور پر بھی کام کیا، انہیں سکھایا. ڈرامے کی باقاعدہ ٹریننگ ڈاکٹر انور سجاد سے لی، اور ایکٹنگ، تھیٹر، یہ ان کا پروفیشن بھی ہے، پیشن بھی ہے. اور ایک شعبہ ہے جس کا میں شاید نام ہی صحیح طرح نہیں دہرا سکتا، لیکن سب سے پہلے میں وہ پوچھوں گا کہ وہ کیا ہے. یہ آنٹمولوجسٹ بھی ہیں. تو سمینہ نذیر صاحبہ، آپ سے ہم پہلے وہ سوال نہیں کریں گے کہ ببن خالہ کی بیٹیوں میں آپ نے جو ایکسنٹ بنایا کیسے بنایا. پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آنٹمولوجسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو کیڑے ہوتے ہیں 6 پاؤں والے، سے مچھر ہو گیا، مکھی ہو گئی، ٹڈا ہو گیا، 6 پاؤں مطلب مکڑی کیڑا نہیں ہے ہمارا والا، 6 پاؤں والے. تو ان میں میرا میجرس تھا، زولوجی میں آنرس تھا. دیکھیے وہ ہوتا تھا نا، پیرنٹس کہتے تھے بھائی گھر میں جو سائنس کا ماحول ہے، بڑے بھائی نے سائنس میں پوزیشن لیے تو بیٹی بھی یہی پڑھے گی. بھائی میرے 4 ہیں، تو بس کسی نے نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، تو میں نے پڑھ لیا بس لیکن ماسٹرس وہ میں. عام زندگی میں استعمال نہیں ہوا. نہیں، مجھے بڑی لیب فارماسیوٹیکلز اور پیسٹیسائڈز بنانے والی کمپنیاں ہمیں ہائر کرتی ہیں، یہ سب ہوا. لیکن یہ پڑھتے ہی پھر میں باہر چلی گئی تھی افریقہ، کوئی 14-15 سال رہی ہوں وہاں. تو پھر اس کو پڑھایا، سائنس ٹیچر بن گئی تھی وہاں، پھر آرٹس ٹیچر بن گئی. جب لوٹ کر آئی 2009 میں پاکستان، تو ناپا آئی. ناپا آنے کے بعد میں نے سائنس کی سب چیزوں کو بالائے طاق سائڈ میں رکھ دیا اور آرٹس، ٹوٹل تھیٹر آرٹس میں پھر ایکسل اچھا، کیا. وہاں ضیاء محی الدین صاحب تھے، جی ارشد محمود تھے، انور سجاد تھے، نفیس احمد خان تھے. اس وقت کا ناپا کیسا تھا؟ بھائی کیا بتا دیا، مطلب میرا مائکا، میرا مندر، میں تو اسے کہتی ہوں، راحت کاظمی، طلعت استاد حسین، سلامت جی علی جی خان. جی جی، یہ سارے میرے اساتذہ تھے. یہ جب میرا آڈیشن ہوا تو یہ 12 کے 12 نامچی کیا کہتے ہیں دگج لوگ موجود تھے، اور میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں میں پاس کروں گی یا نہیں. تو وہ واقعی اب ویسا ناپا نہیں رہا ہے، وہ سارے لوگ چلے گئے. وہ تو ایسے لوگ تھے نا، اپنی انہوں نے زندگیاں قربان کر کے تھیٹر کے لیے وقف کر دی تھی. جیسے ضیاء صاحب جی انگلینڈ چھوڑ بالکل. کر آئے، راحت صاحب وہ CSS سول سرونٹ تھے، انہوں نے وہ چھوڑا. طلعت صاحب ہمیں پڑھاتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک نام کمانے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمیں، اچھا ڈاکٹر صاحب کیسے پڑھاتے تھے، کوئی بورڈ نہیں، کوئی کورس آؤٹ لائن نہیں، کچھ نہیں، صرف ناؤ ڈاکٹر یہ صاحب ٹاکنگ اباؤٹ بول، ڈاکٹر انور سجاد. ڈاکٹر انور جی سجاد جی. صرف بات کر رہے ہیں اور ہم انہیں سن رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اسی طرح ہم سیکھ گئے. ان کی 2-3 چیزیں وہ کہتے تھے جب میں نے کھیل لکھنے کی کوشش کی، کہنے رک جاؤ، جب تک تم 100 کھیل پڑھ نہیں لوگی تم لکھو گی نہیں. میں نے کہا 100 تو بہت ہوتے ہیں. کہہ رہے اچھا 50. تو 50 جب میں نے بڑے کھیل 3 ایکٹ پلیز، مطلب شیکسپیئر کو، ابسن کو، اور سارے جو انڈیا کے ہیں ان کو پڑھا، تب میں لکھنے کے قابل ہوئی. تو تب میں ان کی بات سمجھی جو وہ کہتے تھے کہ آپ کی لکھائی میں آپ کی پڑھائی بولتی ہے. کیا اچھی بات. اچھا، آپ کے جتنے بھی شعبے جن کا ہم نے ذکر کیا، اب چاہے وہ ایڈورٹائزنگ ہو، چاہے وہ آنٹمولوجی ہو، چاہے کہانی ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، اسٹیج ہو، ایک چیز کامن لگتی ہے اور وہ ہے کہانی کا عنصر، تو یا ڈرامے کا عنصر کہنا چاہیے. تو وہ ذاتی زندگی میں بھی ہے یا یہ صرف اسٹیج تک محدود ہے؟
نہیں اس پر بھی میں کسی الف شفق جو میری بڑی فیوریٹ رائٹر ہیں ناولسٹ ہیں فرام ترکی، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ دادا نانا کی کہانیاں، ہم کہتے ہیں نانی دادی کی کہانیاں. تو عورت میں نا ایک بنیادی طور سے پتہ نہیں کیوں ایک ہے اسٹوری ٹیلنگ عورت کی بہت اچھی ہے. آپ نے بھی غور کیا ہوگا گھر میں جو پھوپھیاں ہوتی ہیں، چاچیاں ہوتی ہیں، جب فارغ ہیں یا آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں یا کچھ بھی سبزی چن رہی ہیں، تو وہ کوئی دیکھی ہوئی فلم کی بات کر رہی ہیں یا پڑوس کی بات کر رہی ہیں، تو بڑا نمک مرچ لگا کے چٹخارے دار چٹپٹی گفتگو ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ مردوں میں ایسا کم ہوتا ہے، ہوتا تو ہے. تو یہ میرے اندر ان بلٹ تھا. میری والدہ بھی بہت جب ہندوستان جاتی تھی آتی تھی تو مجھے ایسی کہانیاں سناتی تھیں کہ ارے میں یوں گئی نا انہوں، ہم لوگ حیدرآبادی بولتے ہیں گھر میں، تو یہ تمہارے نانا وہ ہم نے ایسا. سننی بھی ہے آپ سے. ہاں بتا رہی ہوں ابھی وہی بات بول رہی ہوں میں آپ کو. میں گئی نا ایسا دھڑ کر کے گر گئے انہوں، گرتے کھڑے ہو گئے، ہم لوگ بولے آئی گئے نو، اس طرح سے جب بولتے تھے امی. تو ہمیں ان لوگوں سے ہم ملے بغیر ہم جان جاتے تھے کہ اچھا یہ ان کے قد و خال ہیں، ایسے بولتے ہیں وغیرہ. تو شاید وہی میرے اندر آئی. بس یہ ہے کہ امی نے قلم نہیں تھاما، میں نے تھام لیا. تو واقعی ساری یہ اسٹوری ٹیلنگز ہیں، مختلف فارمز ہیں جی نا. جی جی وہی ہے. آپ کس فارم کو زیادہ انجوائے کرتی ہیں؟ یہ سوال ابھی مجھ سے توثیق حیدر نے بھی کیا تھا پی ٹی وی میں، تو میں نے برملا کہا تھیٹر. تھیٹر کو. ہاں کیونکہ پہلے بھی یہ ہے کہ میں افریقہ میں بہت ویل سیٹ تھی، یو ایس میں بھی میں وہاں جو آج کل ہر شخص بھاگ رہا ہے، تو میں بھی یہ کر سکتی تھی. لیکن جب مجھے ناپا کا پتہ چلا، مجھے داخلہ ملا، تو میں نے سب کچھ چھوڑ کر اور کراچی میں رہنا شروع کر دیا. جبکہ کراچی کے حالات بعد میں بڑے خراب بھی ہوئے، بھاگنے جیسے ہو گئے تھے، لیکن میں رہ گئی. تو تھیٹر از مائی فرسٹ لو. پہلوٹی کی اولاد ہے وہ تو. کہ یاد ہے پہلا ڈرامہ کب کیا، پہلی بڑی بہتر پرفارمنس جو نوٹسبل پرفارمنس کب ہوئی، اور اس وقت صورتحال کیا تھی ہاں دل و ہم دماغ نے کی؟ جی ہم 2011 میں ہم لوگ پاس آؤٹ ہوئے. تو چونکہ میں باہر سے آئی تھی تھوڑا، اور اپنے بیچ میٹس کے مقابلے میں تھوڑی بہتر تھی، تھوڑی عمر بھی زیادہ تھی، تو میں نے ایک پروڈکشن ہاؤس کھولا، واٹ ایف پروڈکشنز، اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ. بلکہ فواد خان اس وقت بہت بڑا نام ہے تھیٹر کا لاہور میں، اور ہر جگہ لوگ انہیں جانتے ہیں. تو وہ میرا ایک گرو بھائی ہے، تھیٹر بھائی ہے. تو ہم دونوں نے جو اثاثہ تھا اس سے کرا. تو پہلا کھیل ہمارا تھا دی آٹ کپل. ہم ان دنوں انگریزی کے کھیل کرتے تھے. اور اس کے بعد آؤل اینڈ دا پوسی کیٹ واز اے بیٹر اینڈ بگر پروڈکشن، وہ کیا. وہ آخری 2 تھے جو انگریزی میں تھے. اس کے بعد سے اردو اور صرف اردو. اچھا، ڈونٹ یو تھنک کہ تھیٹر از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ایکسٹریمس؟ ایک تھیٹر وہ ہے جو لاہور کا تھیٹر، ایک تھیٹر وہ ہے جو ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ کلاس انگریزی میں شیکسپیئر کا ڈرامہ سٹیج کرتی ہے. اس کے درمیان کی کوئی ایکویشن اس سماج کو درکار ہے، یا یہ 2 ایکسٹریم اپنا پرپس سرو کر رہے ہیں؟ ہماری اچھی بات یہ جیسے اپر اور مڈل کلاس ہوتی ہے، لیڈ کلاس اور لوور کلاس، اب مڈل کلاس کے بھی کھیل نکل کر آئے ہیں. اس کی وجہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان ہے، جہاں میں بحیثیت وزٹنگ فیکلٹی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں. ابھی ہمارا ایک تھیٹر فیسٹیول ہوا ہے جو کہ 45 شوز تھے، جس میں باہر کے 6 تھے، باقی ہم نے کیے. تو ایسا نہیں، سب ملے جلے تھے. مطلب اوریجنل چھوٹے 1 گھنٹے کے کھیل جو آپ کی لالو کھیت کی اور عام ناظم آباد کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی. تو کراچی تھیٹر فیسٹیول. جی جی جی. اچھا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ڈرامہ ہو یا فلم ہو، ہم اس کے اندر مقصدیت ڈال کے رہتے ہیں؟ ضروری تھوڑی ہے کہ کسی کا کوئی بڑا قومی سا یا اصلاحی سا نتیجہ نکلے. کچھ کہانیاں صرف ویسے ہی شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے کوئی بڑے نتائج عکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمار یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن نا آپ بھی ہم سب کو چاہیے زیادہ سے زیادہ شوز دیکھیں. میں ابھی ایز اے جوری انوائٹڈ تھی 2 ہفتے پہلے. تو کراچی یونیورسٹی کا تھیٹر فیسٹیول ہوا. اس میں ایک لڑکے نے تھیٹر کیا، اس کا نام ہے ٹوائلٹ. اس کے اندر کوچ بھی نہیں تھے ایسی اصلاحی اور جو ہوتا ہے نا سبق آموز کہانی، کچھ نہیں تھی. ایک ٹوائلٹ ہے جس میں ایک چرسی آگے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک پٹھان ہے، اور ایک کرسچن ہے. وہ اندر جانا چاہ رہے ہیں، وہ لاک ہے. اتنا سا کھیل تھا، اور اس میں ایسے ایسے میسیجز تھے. اٹ واز کائنڈ آف کامیڈی، لیکن ایسا ہائی لائٹڈ میسیج کچھ نہیں تھا. تو ہو رہا ہے اچھا کام، جو نئی نسل ہے وہ کر رہی ہے نئے طریقوں سے. اچھا، بڑے دلچسپ سٹیج پہ نا، مطلب ظاہر ہے ریئل لائف ٹائم ساری چیزیں ہو رہی ہیں لائیو. بڑے حماقتیں بھی ہوتی ہیں، دلچسپ واقعات بھی. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے ایک بڑا کریٹیو رائٹر ہیں، ایبسٹریکٹ قسم کی چیزیں لکھتے ہیں. انہوں نے تھیٹر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اس ڈرامے کا نام بڑا عجیب رکھا.
اور بڑا کریٹیو جو دانشوران تھے وہ انہوں نے بڑا پسند کیا. اس ڈرامے کا نام رکھا آج ڈرامہ نہیں ہوگا. اس کے پوسٹر انہوں نے باہر لگائے, لوگ باہر سے واپس چلے گئے کیونکہ انہوں نے کہا یہ لوگ آئے تھے شاید ہمارے شیراز. ہاں یہ ہمارے تھیٹر فیسٹیول میں آئے تھے یہ لوگ, آرٹس کاؤنسل. یہ اچھا, جب لائیو پرفارمنس میں کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی بھنڈ مارا ہو؟ ہمار اس کی ہمیں خاص ٹریننگ ہے. ایک ہمارا کورس ہوتا ہے امپرووائزیشن کا, ٹھیک ہے, وہ ہمیں مینٹلی تیار کر دیتے ہیں کہ اگر انفورسین سچویشن آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہم اس کی ٹریننگ کوئی 3.5 سال لے کے تھیٹر اس پہ چڑھتے ہیں. کیا ہوا انفورسین, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ وہ یہی ہوتا ہے زیادہ کہ سامنے والا کیوں بھول جائے. تو یہ میرے ساتھ بالکل ہوا تھا. ہم خاموش یہ عدالت ہے, یہ کھیل ہے, انتظار حسین صاحب نے ترجمہ کیا تھا مراٹھی کھیل کا. شانتا کوٹ چالوا سے یہ اصل ہندوستان میں اس نام سے کھیلا گیا, بہت مشہور کھیل ہے. تو یہ چل رہا تھا, میں اس میں بینارے کر رہی تھی, تو میرے ایک دوست نے کیوں بھولا جس سے ہمارا ڈرامہ کوئی 45 منٹ آگے چلا گیا. 2 گھنٹے کا کھیل تھا. اب میرا اس میں ایک سین تھا کہ میں کافی دیر خاموش ہوتی ہوں, مجھے کٹہرے میں بٹھایا گیا اور میرے اوپر جرح چل رہی ہے. تو میرے پاس سوچنے کا وقت تھا. میں نے کہا یار منصور تو یہ مرینا ڈائلاگ بھول گئی ہیں, اب کیا ہوگا. تو میں نے پھر 45 منٹ پیچھے جا کے کھڑی ہوئی, آئیے گرو جی کر کے دوبارہ سے ڈرامے کو واپس لے گئی. تو مجھے اس کے ایکسٹرا نمبر ملے تھے, راحت صاحب نے ہدایات دی تھی. تو ہوتا ہے, ہم لوگ سنبھال لیتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اچھا, لیکن میں نا آپ کی شخصیت کے سارے پہلوؤں کا معترف ہوں, لیکن جو آپ کی لکھی ہوئی کہانی ہے نا, میرے خیال میں وہ آپ کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اس کی بنت, اس کا آغاز, اس کا درمیان, اس کا انجام, جہاں تک ہم نے پڑھا ہے بہت خوبصورت ہے. ناول نگار بھی اب آپ ہو گئی ہیں, تو لکھنے کا خیال, کہانی لکھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہی جو ہم بات کر رہے ہیں اسٹوری ٹیلنگ کے ڈفرینٹ فارمز ہیں, تو یہ تو میرے اندر تھا. میں 8ویں کلاس سے بہت لکھتی تھی. مضامین میرے کلاس میں پڑھ کر سنائے جاتے تھے ٹیچر سے. میں ایک ڈینائل میں تھی. میں کہتی تھی نہیں, مجھے نہیں, یہ رائٹر نہیں بننا ہے, بورنگ کام ہے یہ. پہلے تھا ڈاکٹر, پھر ٹریولر, پھر یہ اور وہ وغیرہ. ایکٹنگ بھی میں اتنی اچھی نہیں کرتی تھی اس وقت. لیکن میری دوست ہیں کیف غزنوی, تو بڑا نام ہے وہ ایکٹنگ میں اور فیسٹیولز. تو اس نے کہا سمینہ یار ہم ایک اوریجنل بنوٹ فیسٹیول کر رہے ہیں 3 دن کا, ایک دن ہم صرف اوریجنل رائٹنگز پڑھیں گے, تو تم نے کہانی لکھنی ہے اور نوٹی کہانی لکھنی ہے. میں نے کہا میں اور نوٹی نہیں ہو سکتا. اور میں 1 ہفتے بعد تھا اور میں پڑھ رہی تھی. بڑا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا, 40-45 لوگ تھے. ہنس جو آپ کو کہانی پسند آئی ہے, رجو ہی آغاز ہے اس پورے مجموعے کا. رجو واز دا فرسٹ کہانی ریٹن بائی می, اور وہ حیدرآبادی, اور اس کے بعد حیدرآبادی آئی, باجی, پھر کہانیاں. پھر تو یہ ہوا گھر میں کردار آ کے بیٹھ گئے کہ تم رجو لکھ رہی ہو تو ہماری کہانی. ایک بڑا اچھا کھیل ہے, سوری میں بڑے تھیٹر کے حوالے دے رہی ہوں, 6 characters in search of an author. 6 کردار مصنف کی تلاش میں. تو اسٹیج پہ نا کردار پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں ایک رائٹر کے کہ یہ لکھو. پھر میناکشی اگر آپ نے دیکھی ہے ایم ایف حسین کی, تقریباً یہی خیال ہے اس میں. وہ کیریکٹر جو ہے تبو نے کیا, وہ پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے لٹرلی میرے گھر میں کردار آنے لگے, اور میں پھر ڈینائل سے نکلی اور میں لکھنے لگی. جب میں نے لکھ لی کافی کہانیاں, اور ایسی محفلوں میں سناتی تھی جیسے اس دن سنائی. تو بیگل سے بھی آپ واقف ہوں گے. بیگل نے مجھے کہا دیکھو دنیا ایک دن شاید ٹیکنالوجی اڑ جائے, پوری دنیا ختم ہو جائے, کتابیں رہ جائیں گی. میں نے کہا کتابیں فن نہیں ہوں گی. کہہ رہی نہیں, کتابیں رہیں گی, تم چھپوا لو. تو میں نے پھر کلو چھپوائی. پھر تو نیور لک بیک والی بات ہے, اب نہیں رک سکتی. اب ناول 1 ہوا ہے, پھر دوسرے کی بھی کچھ خاکے بن رہے ہیں, تو یہ تو چل پڑا. اچھا, ہماری ایک دوست ہے بہت معروف افسانہ نگار ہیں, ابھی انہیں ایوارڈ بھی ملا, نیلم احمد بشیر, بہت اچھی ہماری دوست ہے. اور وہ ان کا, اور کیونکہ میں بھی ایک زمانے میں افسانہ لکھا, ہم دونوں بیٹھ کے نا دکھڑے کیا کرتے تھے کہ یار اس زمانے میں افسانہ نگاروں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. کسی محفل میں کوئی کہتا نہیں کہ بھئی افسانہ سناؤ. شاعر کو تو کہتے ہیں لوگ آپ شعر سنا دیں, یا شاعر کہتے ہیں کہ میں نے سگریٹ کی ڈبی پہ شعر لکھ لیا. افسانہ نگار تو اس طرح نہیں کر سکتا, یہ تو مشقت والا کام ہے. تو یہ مشقت, اور جو آپ جس سپیڈ سے لکھ رہی ہیں, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کہانی کا معیار وہی رہتا ہے, یا کوانٹٹی سے اس کی کوالٹی پہ فرق پڑتا ہے؟ میں بھی بہت تیزی سے نہیں لکھ رہی. میری یہ جو کلو ریلیز ہوئی تھی 2021 میں ہوئی تھی, تو اس میں 6 کہانیاں ہیں, 2 ڈرامے ہیں, تھیٹر کھیل ہیں.
اس کے بعد میں نے ایک ہندوستان اور پاکستان کی جو مطلب بنگلہ دیش کے جو 50 سال ہوئے تھے اس پر ایک کتاب کمپائل ہوئی جو جس کے اندر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے رائٹرز نے لکھا ہے. تو رکشندہ جلیل نے کمپائل کیا. اس کے لیے انہوں نے خواہش کی، میں نے ایک افسانہ لکھا پان کا بیڑا، جو کہ ڈھاکہ کراچی کی بات کرتا ہے کہ ڈھاکہ سے ایک لڑکا آیا تھا اپنی محبت کو چھوڑ کے وغیرہ وغیرہ. تو اتنی زیادہ بہت میں نہیں ڈھیر نہیں لگا رہی کہانیوں کا، گھبرائیں نہیں. میں بھی اگر ایوریج دیکھیں تو 6 مہینے میں ایک کہانی بنتی ہے. نہیں میں گھبرا بالکل نہیں ہے، میں ہاں خوش ہو رہا ہوں. ہاں. لیکن اور ایک اور سوری، جی چوہا میں سمجھتی ہوں بڑی، کیونکہ کے ایل ایف میں نے چوہا پڑھی. چوہا میں یہ بات ہے کہ ہمارے سامنے جو معاشرہ ہمارا کیسے مارشل لاء کے بعد آنکھوں کے سامنے کچھ سے کچھ ہو گیا، تو عورتیں کس طرح ہو گئیں اور کیا ہو گیا، تو وہ میں نے کے ایل ایف میں کوئی 700 کی آڈینس کو سنایا. تھوڑا سا میں ڈر رہی تھی کہ ڈائریکٹ رسپانس پتہ نہیں، لیکن بہت کوئی تعریف ہوئی. تو سمجھیے ابھی تک میری 8 یا 9 کہانیاں ہوئی ہیں بڑی. سیاست کتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے ادب کو؟ اچھی کہانی وہ ہے جو سوشیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ لکھی جائے، اور میں اس پہ بہت فخر کروں یا واٹ ایور. میری ہر کہانی کا ایک ہے سیاسی پس منظر چل رہا ہے. مس رضیہ ہے، وہ بھٹو دور میں سیٹ ہے، جو تعلیمی پالیسی بدلی تھی. اس میں مس رضیہ ایک اسکول کی پرنسپل ہیں جو ڈھاکہ سے آئی تھیں، جنہوں نے شادی نہیں کی. اسی طرح انا جی ضیاء الحق دور میں سیٹ ہے. جب ضیاء الحق کا جس دن طیارہ گرا تھا تو وہ میری کہانی کا کلائمیکس ہے. تو میں تو جدا نہیں کر سکتی. کہانی آسمان سے نہیں اترتی، ہوا میں نہیں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہیں کسی پلیٹ پہ سیٹ ہے. تو جب وہ کسی سیٹنگ میں آ گئی ہے تو اس کا موسم، اس کا کون سیاست کر رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، مہنگائی کتنی ہے نہیں ہے، یہ سب میٹر کرتا ہے. اچھی کہانی اس وقت مکمل ہوتی ہے. یہ پتہ کرنا ہے آپ سے، دریافت کرنا ہے، حیدرآباد، ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی، آپ کی کہانیوں میں بھی، حیدرآباد سے واحدہ تبسم نے لکھا افسانہ، بڑی کنٹروورشل بھی ہوئی، ان کے اوپر بہت الزامات بھی لگے. آپ کیونکہ منٹو کے بعد اس نہج پر کسی نے واحدہ تبسم نے لکھا. واحدہ تبسم کی کہانی کیا حیدرآباد کے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ ایک حصے کو کرتی ہے. وہ میں ان کو بڑا یونی ڈائمینشنل کہتی ہوں ان کہانیوں کو، کہ وہ ایک ہی جو نواب کے حویلیوں میں جو ہوتا تھا جی اسی کی متفرق کہانیاں ہیں. تقریباً سب میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، نت کا بوجھ، نت کا زخم، یہ وہ اچھی ہیں. مطلب اس زمانے میں دیکھیں کتنی عورتیں تھیں جو لکھ پا رہی تھیں. تو اس ہر راحت صاحب کہتے تھے کہ ہر دور کا اپنا سچ ہوتا ہے. میرا خیال ہے وہ اس دور کا سچ تھا. منٹو بے شک آج بھی ایور گرین ہے، منٹو کی آپ کہانی آج بھی کسی چیز پہ بھی کر لیں، لیکن اگر آپ خاص واجدہ تبسم صاحبہ کی بات، کہانیاں بہت اچھی ہیں، لیکن ایسا سارا حیدرآباد یا ساری تہذیب یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی ایک رائٹر، جب ظاہر ہے سننے والے بہت سے لوگ ہیں اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے، کوئی ایک رائٹر جو آپ کی خواہش ہو کہ آپ ان کا نام لیں اس لیے کہ لوگ انہیں پڑھیں، وہ اس سے محروم نہ رہیں، وہ رائٹر کون سا ہے؟ علی اکبر ناطق. علی اکبر ناطق. بالکل. ٹھیک ہے. میں نے ان کی 9 لکھی کوٹھی سب سے پہلے پڑھی، اور میں نے کہا یہ بندہ پتہ نہیں کون ہوگا، کوئی آکسفورڈ میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کا تعلق اوکاڑا سے ہوگا، کبھی اوکاڑا چھوڑ کے چلا گیا ہوگا. لیکن میں کل بھی ان سے مل کر آئی ہوں، تو وہ بہت ہی زمین سے جڑے ہوئے شخص ہیں. تو مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کتاب میں کچھ ہیں، آزادی زندگی میں کچھ ہیں. لیکن علی اکبر ناطق، ابھی آپ کو پتہ ہے 9 لکھی کوٹھی انگریزی میں پینگوئن نے شائع کی ہے ہندوستان سے، تو بہت بڑی بات ہے یہ پاکستانی ادیب کے لیے فی زمانہ. اب ان کے افسانے میں اپنی کلاس میں اسکرپٹ رائٹنگ پڑھاتی بھی ہوں، تھیٹر، تو بچوں کو میں قائم دین میں نے پڑھایا. تو میرے پاس زیادہ اسٹوڈنٹس ادھر کے ہی ہیں، پنجاب، اندرون پنجاب وغیرہ کے، اور کراچی کے بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں. بلوچستان سے بھی بچے آئے ہوئے ہیں، لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو قائم دین تو بچوں نے اتنا اچھا پھر اس میں سے پلے بنایا انہوں نے، کہ کس طرح وہ بوڑھا بابا پڑا ہوا ہے چارپائی پہ، سیلاب آ گیا. تو میرا آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں نے. علی اکبر ناطق ناٹ ٹو بی مسڈ. ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن ذرا کلاسکس میں آ جائیں، اگر منٹو، احمد ندیم قاسمی، واحدہ تبسم، قرۃ العین، ہاں یہ سارے عصمت. ہیں. یہ دیکھیں یہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے. یہی سب لائبریریوں سے نکال کے، چرا کے، چھپ کے ہم نے بھی پڑھی ہیں. ان سے پہلے جو ہیں شمس الرحمان فاروقی، جی جو بالکل. ان کی کتاب کئی چاند تھے ہاں سر ہاں آسماں، ہاں. اس نے مجھ پہ بڑا اثر ڈالا، مجھے ہمت دی کہ میں ناول لکھوں. تو ان کا ابھی بھی میں ان کے لیکچرز نکال کے سنتی ہوں، شمیم حنفی کے سنتی ہوں، گوپی چند نارنگ کے سنتی ہوں. کیونکہ میں اردو لٹریچر کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، میں ظاہر انٹمالوجی تھی، انٹمالوجسٹ رہی ہوں، تو سائنس
पेपर्स ये सब पढ़ती थी, तो शायद वो कमी को पूरा करने के लिए मैं पढ़ती सबको हूँ। इसके अलावा मुझ पर अगर आप असर कहते हैं तो एलिफ शफक को मैंने बहुत पढ़ा है और ओरहान पामुक को, क्योंकि तुर्की का माशरा भी ना तकरीबन पाकिस्तानी माशरे की तरह ही तश्कील पाया है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, इवॉल्व हुआ है, तो उनकी कहानियाँ पढ़ने में लगता है हम अपने घर की कहानी पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वो ये है कि जिन फील्ड्स में आपने काम किया वो सारी की सारी ऐसी हैं जहाँ पर एक ज़माने में ममानियत थी, या कम से कम समाजी तौर पर बुरा समझा जाता था कि किसी शरीफ घराने की बच्ची ये काम करेगी तो ये बड़ी बुरी बात है। क्या अब तक हम उसी समाज में जी रहे हैं या समाज बदल गया? कराची का मंजरनामा कुछ बदला है, क्योंकि लड़कियां बेतहाशा मीडिया साइंस पढ़ रही हैं, हर यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट है, और मेरा ये कहना है कि अब अगर आप लोग नहीं बदले हैं तो प्लीज़ बदल जाइए और लड़कियों को भेजिए इस फील्ड में। अच्छे बुरे हर जगह हैं, अपनी बेटी को घर पर अच्छी तालीम दें, उसकी बेसिक तो इंटर या बैचलर्स करवाएं और फिर उसको ट्रस्ट करें उस पर, और ये फील्ड बहुत अच्छी है। ख़ासकर जो मैं आपसे कह रही थी ना, स्टोरी टेलिंग औरत की अच्छी है, चाहे वो कैमरामैन है, डायरेक्टर है, जैसे हमारी महरीन जब्बार हैं या मीनू कौर हैं, women डायरेक्टर्स, दे आर डूइंग गुड। शर्मीन है, डीओपी बने, कैमरे को समझें, कैमरा कांधे पे रखें और निकल जाएं फील्ड में। ये बहुत अच्छी फील्ड है और लड़कियों को आना चाहिए। नाज़रीन, हमने समीना नज़ीर से गुफ्तगू की। ये बड़ी हमारी खुशबख्ती है कि आज ये हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ये अभी दफ्तर से निकलेंगी सड़क पे तो एक हजूम होगा जो इनसे सेल्फियाँ लेने के लिए तैयार होगा। बड़ी पुरलुत्फ़ गुफ्तगू रही, लेकिन एक बस वो ख़्याल रहा कि इनसे गुफ्तगू और हो सकती थी, तिश्नगी रह गई। लेकिन बाज़ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिसमें तिश्नगी रह जाना अच्छी बात होती है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।